ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب سے. خان صاحب، اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، لیکن آج کل شریعت اور آئین کی بڑی بحث چل رہی ہے کہ جی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے مولانا عبدالعزیز کی طرف سے کہ شریعت پہلے ہونی چاہیے اور بعد میں پھر مذاکرات ہونے چاہیے. تو کیا ہمارا آئین جو ہے اس میں شریعت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، مولانا عبدالعزیز کا علیحدہ ان کی سوچ ہے. وہ تو طالبان کا حصہ نہیں ہے. طالبان سے 9 معاہدے ہوئے تھے پاکستانی فوج کے. یہ ٹاکس سے پہلے 9 معاہدے ہوئے تھے. ایک جگہ انہوں نے شریعت کی ریکوائرمنٹ نہیں دی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نیک محمد سے شروع کریں اور باقی جو 9 باجوڑ میں ہوئے، ساؤتھ وزیرستان میں ہوئے، 9 معاہدے ہوئے تھے. نہیں، لیکن سوات والے میں تو انہوں نے مطالبہ کیا. نہیں، میں قبائلی علاقے کی بات کر رہا ہوں. قبائلی علاقے. دیکھیں، ایک چیز سمجھ نہیں ہے، لوگوں کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. لوگوں کو بتانا پڑے گا. میں اپنی جو دیکھنے والے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قبائلی علاقے میں ان کا جو سارے قوانین ہیں وہ ان کے رواج کے مطابق ہیں. پاکستان کے تو صرف 40 قانون ہیں وہاں قبائلی علاقے میں. قبائلی علاقہ قائد اعظم کے ساتھ ٹریٹی کے ساتھ جوائن کیا تھا. قبائلی علاقے کا جو سسٹم ہے، ان کا رواج وہ شریعت کے اوپر بیسڈ ہے. یہ سارے ہندوستان کے اندر انگریز کے آنے سے پہلے سارا نظام شریعت کے اوپر بیسڈ تھا. سوات اور دیر کے اندر یہاں کا جو نظام تھا وہ شریعت کے اوپر بیس تھا. اپنے رواج شریعت پہ بیس تھا. پاکستان نے جب 1974 میں اس کو پاکستان کے اندر شامل کیا تو تب سے وہ اپنا پرانا جو انصاف کا نظام تھا، جو ان کو انصاف ملتا تھا گاؤں میں، جو شریعت پہ نافذ تھا، وہ واپس چاہتے تھے. کیونکہ جب پاکستان کا نظام آیا تو طاقتور اور کمزور کے لیے علیحدہ علیحدہ قانون. میرے پاس وکیل ہے تو مجھے انصاف مل گیا، میں غریب ہوں تم نہیں. تو وہاں ایک تحریک چل پڑی نفاذ شریعت. اس سے پہلے ایک ذمہ داروں کے خلاف تحریک چل پڑی. پھر وہ نفاذ شریعت صوفی محمد، ابھی تو طالبان آئے نہیں تھے، طالبان کو تو نام ہی نہیں تھا. 90s میں صوفی محمد کی تحریک چلی. تو سوات کا ایک علیحدہ ایشو ہے. قبائلی علاقے میں تو ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا تو ویسے ہی رواج شریعت کے اوپر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آج آپ سپریم کورٹ بھی گئے تھے اور پھر آپ نے میڈیا سے بات چیت بھی کی. ایک امپریشن یہ بن رہا ہے کہ الیکشن 2013 کو 8-9 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک آپ الیکشن میں دھاندلی پہ شور مچا رہے ہیں اور ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں 35 پنکچر. یہ دھاندلی کے سنڈرم سے باہر کیوں نہیں آ رہے؟ 35 پنچر کو تو ماشاءاللہ تحفہ مل گیا. پہلے بھی پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا گیا، پھر وہ عدالت میں گئے، وہ ذکا اشرف، وہ عدالت میں کیس جی جاتے ہیں، پھر واپس تحفے کے طور پہ پھر واپس، یعنی کہ نجم سیٹھی کو پھر سے 35 میرا خیال رکھیں، میرے کولیگ ہیں، ایویڈنس کے ساتھ بات کریں. آپ جو بھی بات کریں ایویڈنس تو خیر ابھی سامنے آئے گی جس دن تفتیش ہوگی 4 حلقوں کی، کیونکہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ کون کون ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، یہ میں کہتا ہوں پاکستان کی بہت بڑی سازش ہوئی ہے. اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں. یہ کیوں؟ مجھے حامد یہ سمجھائے نا، ہم نے 65 ہمارے کیسز ہیں ٹرائیبیونلز میں، ہم نے صرف 4 کا کہا کہ 4 کا مہربانی کریں کہ ان کی تفتیش کر دیں فنگر پرنٹنگ ویریفیکیشن سے. صرف یہ کہا کیونکہ اب مجھے واضح ہو گیا ہے کہ یہ اتنی بڑی سازش ہوئی ہے یہ 2013 کا الیکشن کہ سب ڈرے ہوئے ہیں 4 حلقوں سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک دفعہ یہ گیم کھل گئی تو یہ بڑی اوپر تک جائے گی. 35 پینچروں کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کس نے 35 پینچر لگائے، لیکن اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن مجھے شک ایک بہت بڑے نام پہ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوگا. تو یہ لوگوں کو اس کے ڈر سے یہ کھول ہی نہیں رہے. یعنی 4 مہینے دیے تھے الیکشن. جس پہ آپ کو شک ہے وہ تو بیچارہ ریٹائر ہو گیا، اس کو تو کچھ ملا ہی نہیں ہے. وہ پتہ چلے گا کہ ملا یا نہیں ملا. لیکن بات یہ ہے کہ 4 حلقے 65 حلقوں میں سے 5 دن کی بات تھی. میں نے چیف جسٹس افتخار کو کہا عدالت سپریم کورٹ میں نے کہا چیف جسٹس صاحب، ملک کی جمہوریت پر ڈاکہ پڑا ہے. پہلی دفعہ ووٹر سڑکوں پہ آ گیا کہنے کے لیے کہ جی یہ چوری ہوئی ہے. موبائل فون کا زمانہ ہے، لوگوں نے تصویریں ٹھپے لگاتے ہوئے دی ہیں. یا وہ زمانہ ہے جس کے اندر کہ آپ یہ پرانے زمانے چلے گئے. اب تو پڑھا لکھا ووٹر نکلا ہے. پہلی دفعہ وہ لوگ نکلے ہیں جنہوں نے کبھی پولنگ ڈے کا نام نہیں سنا تھا. 2100 پیج کی ہم نے وائٹ پیپر دیا، ایویڈنس دی. میں پھر سے وہ بار بار ریپورٹ کرتا ہوں کہ نواز شریف کا سرگودا کے حلقے کے اندر ہم نے پوری ایویڈنس دی ہے کہ 1500 ٹوٹل ووٹ تھی
ایک پورے پولنگ اسٹیشن پہ 1500 رجسٹرڈ ووٹ تھی, 8500 ووٹ پڑ گیا. اب جس نے بھی ڈالا تھا اسے پتا تھا کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا. اب کیونکہ وہ کوئی پکڑا نہیں گیا, ابھی خوشاب کا الیکشن ہوا ہے, کیونکہ کوئی پکڑا نہیں گیا, کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہاں کبھی کوئی پکڑا نہیں جائے گا. خوشاب کا الیکشن ہوا, الیکشن چل رہا ہے جی, ایک دم پتا چلا کہ 1 گھنٹہ ٹائم ایکسٹینڈ ہو گیا 5 سے 6 بجے تک. وہ سارے 3 کینڈیڈیٹس تھے, تینوں کینڈیڈیٹ سے جا کے پوچھا جی آپ نے تو نہیں کہا؟ تینوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو نہیں کہا. ریٹرننگ آفیسر کے پاس ہمارے سیکرٹری جنرل پہنچ گئے, جی آپ نے تو نہیں کہا؟ اس نے کہا جی میں نے بھی نہیں کہا. پنجاب کے الیکشن کمشنر کو ٹیلی فون کیا, اس نے کہا جی میں نے کیا اس لیے کہ دھند تھی. وہ کہہ جی ہم ہیلی کاپٹر صبح لینڈ کیے, یا دھند کا نام و نشان نہیں ہے, آپ نے 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کیوں کر دیا؟ 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کیا, ٹی وی کیمراز نے پکڑے ٹھپے لگاتے ہوئے لوگوں کو, کوئی پکڑا نہیں گیا. تو جب آپ نے, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ اس ملک میں احتساب نہیں ہونا, اس پولنگ فراڈ کا جو 11 مئی کو ہوا ہے اس کا احتساب نہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے, کھل کے انہوں نے یہاں بھی کیا, میاں والی میں بھی کیا. پختونخوا میں ہمارے الیکشن ہوئے ہیں, ایک آدمی نے نہیں کہا کہ فراڈ ہوا ہے, اور جیتے ہم ہیں. کسی نے کہا ہم آئے تو ہم کھول دیتے ہیں. اب میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ حامد, اگر سپریم کورٹ اس کے اوپر اب قدم نہیں اٹھائے گا, الیکشن کمیشن تو واضح ہو گیا کہ ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ, الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کرنا. سپریم کورٹ آرڈر کر رہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے, ٹرائیبیونل کہہ رہا ہے کاؤنٹنگ کرواؤ, الیکشن کمیشن کروا نہیں رہی. سپریم کورٹ آرڈر کر رہا ہے ان کو, آرڈر سپریم کورٹ کا نہیں سن رہے. تو یہ ہمیں جس وقت بھی, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5 سال ایسے گزر جائیں گے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت بھی یہ کھولیں گے 4 حلقے, اور اگر انہوں نے نہ کھولے, ابھی تو ہم قانون کے ساتھ چل رہے ہیں, اس کے بعد تو ہم پبلک میں نکلیں گے, ہم سڑکوں میں نکلیں گے. تحریک انصاف کی پاور شہروں کے اندر بہت ہے, ہم اس کے اوپر پھر سڑکوں کے اوپر آ کے انصاف ڈیمانڈ کریں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, اور یہ جو انہوں نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہم چپ کر کے مان جائیں گے اس فراڈ کو. میں آپ کو یہ جو جس طرح انہوں نے نادرا کے چیف کو نکالا ہے, میرے پاس میں صاف آج لے کے آیا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ. میں ذرا اس کے اندر آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں, ذرا صرف دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ جسٹس صدیقی نے کہا کیا. اس نے کہا کہ ever since the election tribunal all over the countries have started referring to Nadra the counterfoils of ballot papers and electoral rolls in different constituencies of national provincial assemblies for verification of thumb impression, there have been attempts to pressure the petitioner by means of threats. یعنی نادرا کے چیف کو جب فنگر پرنٹنگ ویریشن کا وقت آیا اس کو دھمکیاں دی گئیں. یہ ذرا سن لیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہائی کورٹ اسلام آباد صدیقی صاحب, جسٹس صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں. یہ نور اللہ قریشی صاحب ہے میرے خیال ہے. قریشی صاحب, یعنی یہ دیکھیں ذرا آگے کیا کہتے ہیں. اور جو سارا ایکشن گورنمنٹ نے لیا اس کو نکالنے کا, یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ the whole action of the respondents smacked of malefides, یعنی انہوں نے بدنیتی سے ان کو نکالا. پھر آگے ذرا سن لیں, یہ انہوں نے کہا the whole, ختم کرتے ہیں, the whole exercise it's a colorful exercise and entirely tainted with malefides. یعنی نادرا کو چیف کو دھمکیاں دی, اس کو ڈرایا گیا, اس کو ڈرا کے ریزائن کروایا گیا صرف اس لیے کہ وہ فنگر پرنٹنگ ویریفیکیشن جب کا وقت آیا تو یہ چاہتے تھے کہ وہ نہ صحیح طرح کرے. اب مجھے بتائیں کہ یہ اگر ان کو یہ جسٹس کی ہے, اس کے اوپر کسی نے رسپونڈ کیا ہے؟ یہ ہائی کورٹ فیصلہ کر رہا ہے کہ نادرا کے چیف کو صرف اس لیے نکالا ہے کہ وہ فنگر پرنٹنگ ویریفیکیشن کرنے لگا تھا. اچھا, لیکن اب اس میں آپ نے کیونکہ بڑے الزامات لگا دیے, اور آپ نے شروع میں بھی ایک الزام لگایا, آپ نے فراڈ کا بھی الزام لگایا, $35 ملین کا آپ نے ANP والوں پہ کہ ان کی فیملی میں الزام لگایا. ٹھیک ہے, تو کچھ الزامات آپ کی پارٹی کے کچھ پرانے لوگ بھی لگا رہے ہیں. یہ کوئی کنونشن بھی ہوا لاہور میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا, لیکن تھوڑا سا ہلکا سا بتا دیں کہ یہ کون ہے. یہ امریکہ سے آئے ہیں کوئی PTI کے محبوب اسلم صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بھی $30 ملین جو ہے وہ غائب ہو گیا. 30 ملین نہیں, 2 ملین. دیکھیں ہمیں پہلے تو یہ جو صاحب ہیں, میں امریکہ میں 20 نہیں, مجھے اب ہو گئے ہیں 25 سال فنڈ ریزنگ کے. 25 سال امریکہ میں فنڈ ریزنگ کرتا ہوں, جس میں شوکت حرم کی کرتا تھا, نمل کی بھی کی ہے,
فلڈز کی بھی کی ہے، اور پھر میں نے تحریک انصاف کی پہلی دفعہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہوئی ہے پاکستان میں تو کبھی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہوئی نہیں. یہ تو آپ سیٹھوں کو جمع کیا، اچھا جی میں پاور میں آ رہا ہوں، پیسے نکالو کیونکہ میں پھر تمہارے کام کر دوں گا. تو یہ تو مکہ ہوتا. ہم نے پہلی دفعہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی، ہم نے اس کی پھر آڈٹ کروائی. ادھر سے ایک مہم شروع ہوگی کہ جی فراڈ ہوا ہے بہت بڑا. آڈٹ کے خلاف مہم چلی؟ نہیں، آڈٹ تو ہماری ہر سال ہوتی ہے. پاکستان کی ٹاپ 10 کمپنیز ہے آڈیٹنگ فرم جو آڈٹ کرتی ہے. کئی لوگوں کو ہم نے پارٹی سے نکالا. ان لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا دی کہ جی اس پارٹی کے اندر بہت بڑا فراڈ ہوا ہے. میرے اوپر نہیں لگایا کہ ہماری پارٹی میں کئی لوگوں کے نام لگائے. میں نے ایک اسپیشل آڈٹ اناؤنس کی. ایک ہوتی ہے جو جنرل آڈٹ ہے، وہ آڈیٹر آپ سنیں کبھی پاکستان میں ایسے ہوا ہے، مثلا میں نون لیگ کے اوپر کہتا ہوں کہ تم نے فراڈ کیا ہے، اور نون لیگ آڈیٹر ہائر کر کے میرے پاس بھیجتے بتاؤ ہمیں ایویڈنس دو فراڈ کی. یعنی جنہوں نے الزامات لگائے ہم نے آڈیٹر چنا، انڈیپینڈنٹ آڈیٹر، ان کے پاس بھجوایا کہ بتاؤ کہ کیا کیا الزامات ہیں، آپ بتائیں جو آپ کے پاس ہیں. یعنی ان سے پورے لے کے آئے الزامات، اس کی تفتیش ہوئی. 8 مہینے لگے اس آڈٹ کو. پیچھے سے مہم چل پڑی جی کوئی بہت بڑا فراڈ ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے آڈٹ کی ڈرافٹ رپورٹ دیکھ لی ہے، میں نے آڈٹ کروائی تھی. آپ یقین کریں کہ کسی قسم کا فراڈ ڈیٹیکٹ نہیں ہو. ہاں انہوں نے 2 چیزیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے سسٹمز بہتر ہو سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. پارٹی کی پہلے تو چھوٹی سی پارٹی تھی، ہم تو پیسے ہمارے پاس، ہم خود چندہ ڈال کے تو پارٹی چلاتے تھے. ایک دم 30 اکتوبر آئی، پیسہ آیا، 30 اکتوبر سے پہلے پیسہ آنا شروع ہوا، تو وہ سسٹم جو تھا وہ کیٹر نہیں کر سکتا تھا. لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ 9 مہینے کی آڈٹ ہم نے کروائی اور ابھی رپورٹ آ رہی ہے. تو یہ تو شور مچا رہے ہیں، ابھی تو رپورٹ ہی نہیں آئی. یہ آڈٹ $2 ملین کا ہے؟ نہیں، یہ $2 ملین کا بھی نہیں ہے. وہ $2 ملین کا تو ایشو ہی نہیں ہے. اچھا، $2 ملین تو سیدھی وائر ٹرانسفر، وہ تو سیدھا آ گیا. ٹھیک ہے، وہ تو سیدھا بینک میں آ گیا، وہ تو آڈیٹڈ ہے، اس میں کوئی تو ایشو ہی نہیں ہے. اچھا، اس آدمی کا ان $2 ملین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اور پیسے ہمیں بھجوائے کسی نے دبئی سے. اب ادھر سے پولیٹیکل فنڈ آپ پالیٹکس کے لیے پیسے نہیں بھیج سکتے. تو اس نے کیا کیا، اس نے کسی اور لوگوں کے نام پیسہ بھجوایا اور اس نے کہا کہ میں ان کے نام بھجواؤں گا، کیونکہ اگر میں سیدھا پارٹی کے نام پہ بھجواتا ہوں تو میرا نام آ جائے گا سامنے اور وہاں اجازت نہیں ہے. تو ان کے نام پہ بھجوایا اور انہوں نے کہا کہ ان کے جو نام پہ پیسہ آیا تھا وہ چوری ہوا ہے. وہ آڈیٹر نے ویریفائی کر لیا کہ جتنا پیسہ آیا اتنا ہی ہمارے بینک پہ چلا گیا. چلیں تو وہ کلیئر ہو گیا سارا. تو یہ پوری کیمپین چلی ہے، اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں. اور اب میں کیا بتاؤں کہ وہ یہاں بھی میں نے ان کو بلایا، میں نے سمجھانے کی کوشش کی یہ ساری. انہوں نے پھر کہا جی آپ کی پارٹی الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے، اس کے اندر فراڈ ہوا ہے. ہم نے ایک تسنیم نورانی کمیشن بٹھائی، اس نے سب کو انٹرویو کیا، اس کے پاس اتنی بڑی رپورٹ تیار کی، اس نے ریکمینڈیشن دی. ہاں غلطیاں ہوئی ہمارے سے، یعنی ہمارے پہلی یا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ماڈل ہوتا ہے کہ جناب الیکشن کیسے ہوتے ہیں تو ہم وہ الیکشن فالو کر لیتے. پہلی دفعہ ایک پارٹی الیکشن کراتی ہے، غلطیاں ہوئی ہمارے سے، اس کے اوپر رپورٹ ریکمینڈیشن کے کیسے ٹھیک ہونا ہے. تو میں نے وہ آنسر، تو میں نے یہ جو ایک صاحب آئے، میں نے کبھی اپنے گھر سے کسی کو نکالا نہیں ہے. میں نے صرف اس لیے نکالا، میں نے ریلائز کیا بدنیت آدمی. اچھا، آپ نے نکال دیا؟ پہلے جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ میں تو سب کو پہچانتا ہوں. اچھا، تو میں تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی. میں کہا یہ، پھر میں نے ریلائز کیا کہ یہ ایک بدنیت پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے آیا. اور مجھے باقی سارے 6 لوگوں کے ڈیلیگیشن آئے، 5 کو میں نے سمجھایا، وہ سارے مطمئن ہو گئے. اس میں نے شروع میں دیکھ لیا کہ یہ آدمی 2 نمبر ہے، اس لیے میں نے اسے نکالا. کس طرح نکالا؟ دھکے مار کے نکال دیا؟ بس شکر کریں کہ میں وہ کرکٹ کے دن نہیں تھے جب میں پاگل تھا، یہ میں نے ذرا آرام سے نکالا. چلے ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا خان صاحب، خیبر پختونخوا میں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کے بیان سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی سوچ میں اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی گورننس میں اور ان کے ڈیسیژن میکنگ میں کچھ فرق ہے. مثلا اعتزاز حسن ہنگو کا بچہ تھا، اس کے مسئلے پہ آپ نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ دے دیا، آپ نے ٹویٹ کر دیا. اسی طرح ملالہ یوسفزئی کی کتاب کی لانچنگ سیریمنی کو روکا گیا، اس پہ آپ نے اپنا اینگر جو ہے وہ پبلکلی ایکسپریس کیا.
تو یہ کوئی فرق نظر نہیں آ رہا کے پی کے گورنمنٹ کی گورننس میں اور آپ کی سوچ میں؟ دو چیزیں نا، ایک تو جو گورنمنٹ ہے وہ تو ایک ہمارے سے علیحدہ ہے نا، پارٹی علیحدہ، گورنمنٹ جو چل رہی ہے وہ علیحدہ ہے. میں تو صرف پارٹی کی پالیسیز کے اوپر بات کر سکتا ہوں. جو ایکسیکیوٹ کرتی ہیں پارٹی کی پالیسی وہ پرویز خٹک اور ان کی کیبنٹ ہے. اب دو جگہ صرف دو جگہ ایشوز آئے. وہ ایک تو ایسے ہوا کہ میں ہندوستان کے لیے ایک دن کے لیے کانفرنس کے لیے گیا، تو مجھے جب اعتزاز احسن کا پتہ چلا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ایک تو میرا دل خراب ہوا، اور دوسرا میں نے کبھی ایک بچے کو ایسی دلیری کبھی میں نے پڑھی نہیں ہے کبھی، کہ 15 سال کا نوجوان باقی بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دے. یعنی یہ ہے اصل شہید. تو میں تو جا رہا تھا تو میں نے پڑھا، تو میں نے ان کو خاص کہا کہ اس کو یہ ہیرو ہے پاکستان کا. وہ میں گیا کانفرنس میں، واپس آیا تو کچھ نام و نشان نہیں تھا. تو مجھے بڑا اس کے اوپر مایوسی، اور اس کے اوپر میں نے کہا بھی، اور وہ پھر پرویز خٹک نے معذرت بھی کی. انہوں نے کہا کہ جو بھی وجہ تھی. دوسری ملالہ یوسفزئی کی کتاب تھی، وہ کچھ اور کہہ رہے تھے مجھے، یعنی بین کرنا تو بنتی نہیں ہے کتاب، یعنی بین تو نہیں. انہوں نے کہا ہم نے بین نہیں کی تھی، ہم صرف یونیورسٹی کے اندر نہیں کرنا چاہتے تھے. میرا اس سے صرف یہ تھا کہ ہماری پالیسی نہیں ہے کتابیں بین کرنا. ٹھیک ہے. تو پھر اچیومنٹ کوئی بڑی بتا دینا، اپنی گورنمنٹ کی 9 مہینے ہو گئے، کیا بڑی اچیومنٹ کی ہے؟ سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ عام آدمی کو اسکولوں میں فرق پڑا ہے، ہسپتالوں میں فرق پڑا ہے. پولیس کی بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے، کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. پولیس کے آئی جی نے خود کھڑے ہو کے کہا کہ کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیرنس، یہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ ہے جو کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہی. یہ کبھی نہیں ہوا ایسے. پنجاب کی پولیس ذرا دیکھ لینا، جو یہ الیکشن کے اندر یہ جو کرتے ہیں. کوئی مجھے بتا دیں ہمارے لوگوں کے اوپر کتنی ایف آئی آر کٹی ہیں یہ الیکشن سے پہلے، یہ بائی الیکشن سے پہلے. آپ ایک مجھے ایف آئی آر بتا دیں کہ کسی کے اوپر پولیٹیکل بیسس پہ ایف آئی آر کٹی ہو کے پی کے. یہ حالانکہ NA1 کی الیکشن ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کے لڑکوں کو مار پڑ رہی ہے وہ ANP سے. تو پولیس اگر ہم اس کو پولیٹیسائز رکھتے تو کسی کی مجال تھی کرنے کی، تو باہر تو پولیس ڈی پولیٹیسائزڈ ہے. جو ہم نے یہ جو پولیو کے اوپر کیا ہے، اور یہ سر 9 اور بیماریاں ہیں، جو امیونائزیشن ہے، یہ تو تاریخ ہے. اچھا. کہ 10 لاکھ بچے دو دنوں کے اندر، 2 اتواروں کے اندر پوری پولیس فورس کو، حالانکہ خطرہ بھی تھا، ہمارے رضاکار نے کیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. انشاءاللہ جو بڑی یہ جو ہم نے لانچ کیا ہے، پاکستان میں کبھی ماحولیات پہ ایسی چیز نہیں کی. ہم نے 1 ارب درخت لگانے ہیں. 1 ارب. گڈ. یعنی ہم نے اور ہم نے جو نیشنل پارکس ہیں ان کو دگنا کر دینا. یعنی میرے خیال میں 6 تھی، ہم نے 12 کرنی ہے نیشنل پارکس، جس میں کوئی درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہم نے ریزورٹس بنانی ہے. ریزورٹس بنائیں گے، آپ دیکھیں گے اب یہ ریزورٹس بننی شروع ہوں گی لوگوں کے سیر و تفریح کے لیے. ہم بچائیں گے اپنے جنگل، ان کے اندر ریزورٹس بنائیں گے تاکہ لوگوں کو، مقامی لوگوں کو پیسہ ملے. پھر ہم درخت لگا کے تو کاربن پوائنٹس کریں گے. یعنی درخت سب سے بڑا ٹمبر مافیا اس وقت کے پی میں ہے. اس ٹمبر مافیا کو ہم نے ختم اس طرح کرنا کہ ہم نے درخت ہی کاٹنے بند کر دینے. گڈ. اور ہم نے کاربن پوائنٹس، اس کے یورپین یونین آپ کو پیسے دیتی ہے اگر آپ درخت زیادہ اگائیں، تو اس سے جو اتنا پیسہ ہے وہ 100 گنا زیادہ ہے جو درخت کاٹنے میں، بیچنے میں پیسہ ہے. چلیں جی، یہ تو بڑی زبردست باتیں آپ نے بتائی ہیں عمران خان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. عمران خان صاحب نے آخر میں ایک ایسی باتیں بتائی ہیں کہ میرے زبان سے گڈ نکل رہا تھا. اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان پہ عمل درآمد ہو جائے اور پاکستان ایک گڈ کنٹری بن جائے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.